اب آپ تو اپنے کاروبار پر پورا دن گھومتے ہیں، اپنا کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، جب موقع ملا آ کر کے تراویح میں کھڑے ہو گئے۔ اور ایک حافظ قرآن جب کہیں قرآن سنانے کے لیے جاتا ہے، وہ پورا دن قرآن پڑھتا ہے، اس کی تیاری کرتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے جاؤں گا اور وہاں مجھے تراویح پڑھانی ہے، اور کہ ایک میری اٹک بھی نہ آ جائے، ایک غلطی بھی نہ آ جائے، اور یہ ساری اگر کوئی غلطی بھی آ جائے تو وہ ساری لوگوں کی باتوں کو سہتا ہے۔ تو اب مثال کے طور پر یہ سمجھیے آپ کہ اگر یہ بندہ تراویح سنانے کے بعد 1 مہینے کے بعد گھر جائے گا، اب آپ تو جب عید کا موقع آتا ہے تو آپ اپنے بچوں کو اچھی اچھی شاپنگ کرا کے لاتے ہیں، سامان دلوا کر کے لاتے ہیں، اہلیہ کا سوٹ دلوا کر کے لاتے ہیں۔ جب یہ حافظ قرآن اپنے گھر جائے گا، ادھر اس کی امی یا اس کی اہلیہ یا بچے یوں کہیں گے کہ بھائی مجھے سوٹ لانا ہے، سوٹ کے لیے پیسے دو، تو اب یہ کیا کہے گا؟ لو جی آپ سورہ بقرہ کا ثواب لے لو۔ بچی آئی، بچی نے کہا ابو آپ 1 مہینے کے بعد آئے ہیں، لاؤ مجھے اپنے لیے جوتیاں لانی ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ لو چلو تم سورہ نساء کا ثواب لے لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਤਰਾਵੀਹ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੰਦ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰਾਵੀਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਈਦ ਦੇ ਚੰਦ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਤਰਾਵੀਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 20 ਰਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤਰਾਵੀਹ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਮੁਫਤੀ ਅਬਦੁਲ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੁਫਤੀ ਅਬਦੁਲ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤਰਾਵੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਫਸੀਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ इंशाअल्लाह इस टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ जरूर कराएंगे। मुफ्ती साहब सबसे पहले वेलकम आपका। रिसेंट टाइम्स के जो प्रोग्राम चल रहा है रमज़ान स्पेशल में, खुदा का शुक्र है कि आज तीसरे साल में ये प्रोग्राम दाखिल है और आप पहले दिन से हमारे साथ हो, उसके लिए सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। جی جزاک اللہ خیر و احسن الجزا آپ کے اس چینل کا، جو ماشاءاللہ شروع سے 2-3 سالوں سے یہ پروگرام چلاتے آ رہے ہیں اور لوگ اس سے کافی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جی آج کا جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے ماشاءاللہ وہ تراویح کے متعلق رکھا ہے۔ تفصیل و گفتگو تو اس کے اندر بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، جی خصوصی چیزیں اس کے اندر بتا دی جائیں گی۔ جی جی رمضان المبارک جیسے ہی مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر 2 اہم عبادتیں ہیں۔ ایک اہم عبادت جس کو ہم روزے کے نام سے جانتے ہیں اور وہ دن کی عبادت ہے، جی کیونکہ اس مہینے کی رات اور دن دونوں ہی رحمت اور بابرکت اور مبارک دن ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی ہر منٹ اور ہر سیکنڈ کو عبادت کے حصے کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ جی جیسے دن میں روزہ اور اس کے رات میں قیام، یعنی اللہ رب العزت نے تراویح کو قرار دیا ہے۔ جی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں یہ فرماتے ہیں کہ روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے اور میں نے سنت کر دیا ہے رات کے قیام کو اپنی اس امت پر، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں تراویح پڑھی ہیں اور باجماعت پڑھی ہیں۔ وہ الگ موضوع ہے کہ کتنی پڑھی ہے اور کب پڑھی ہے اور کتنے دن پڑھی ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح کا پڑھنا رمضان المبارک میں یہ ضروری ہے اور یہ فضیلت کا حامل ہے، کیونکہ اس کے اندر ہر عبادت ہر منٹ میں، ہر سیکنڈ میں جو بھی عبادت کی جائیں گی اللہ رب العزت ان کو زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ نفلوں کا ثواب اللہ رب العزت فرضوں کے برابر کر دیتا ہے، اور اس مہینے کے اندر فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ عام دنوں سے زیادہ رمضان المبارک میں عبادتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے اور زیادہ بڑھا دیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جیسے عام دنوں میں رات کی عبادت کیا کرتے تھے
تو رمضان المبارک میں عبادت کو اور زیادہ بڑھا دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کمر باندھ لیتے تھے، یعنی مضبوطی سے آپ یوں کہ صرف عبادت کے لیے مخصوص ہو جایا کرتے تھے، اور آپ اپنی عبادت کا سب سے زیادہ حصہ رمضان المبارک میں نوافل وغیرہ میں دیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے امت کو چاہیے، عوام کو چاہیے اور خواص کو کہ وہ مستقل اس سنت کو ادا کرے۔ اس کے اندر ایک تو خود تراویح پڑھنا سنت ہے، اور تراویح کے اندر قرآن پاک کا پڑھنا سنت ہے۔ اس لیے حفاظ کرام الحمدللہ تراویح پڑھاتے ہیں اور عوام تراویح پیچھے پڑھتی ہیں، اور خواص یعنی علماء اور حفاظ کرام تراویح میں قرآن سناتے ہیں اور عوام سنتی ہے۔ اور ماشاءاللہ رمضان المبارک کی یہ عبادت ایسی عبادت ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کو کبھی 5 وقت فرض نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ رب العزت ان کو کھینچ کھینچ کر کے مسجدوں میں لاتا ہے کہ آؤ، اور آ کر کے تم اللہ کے سامنے 1-2 گھنٹے کھڑے ہونے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں اور تراویح کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور ان جگہوں پر جہاں چند دنوں کا قرآن ہوتا ہے، یعنی کہ 7 دن یا 10 دن کا قرآن ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ دیکھیے کہ 3-3 گھنٹے لوگ کھڑے ہو کر کے قرآن کریم سن رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا مصعب، ایک آپ کی بات سے میرے بات یاد آ گئی، کچھ لوگوں کا مطلب یہ بھی کہنا ہے کہ مطلب جو حافظ ہے جو تراویح کرواتے ہیں ان کو اجرت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، ان کو جو ہدیہ ہوتا ہے لوگ دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ جی آپ کا سوال تو ماشاءاللہ بہت اہم سوال ہے، اور اس پر ویسے تو ہمارے بڑے مفتیان کرام اپنی اپنی رائے اور جو فتوے ہیں وہ رکھتے ہیں، لیکن یہ عاجز کمزور ہے، پھر بھی ایک رائے اپنی پیش کرے گا کہ حضرت مولانا الیاس گھمن دامت برکاتہ العالیہ، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ہے، اور ان کی آڈیو وغیرہ بھی سنتے رہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ تراویح پڑھنے والے وہ بھی کس لیے پڑھتے ہیں؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے گا، ثواب دے گا، اور تراویح پڑھانے والے بھی ائمہ، علماء، حفاظ جو یہ تراویح پڑھاتے ہیں یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے پڑھاتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے گا۔ آپ بھی اجر کے لیے پڑھ رہے ہیں اور حفاظ بھی اجر کے لیے پڑھا رہے ہیں۔ اب آپ تو اپنے کاروبار پر پورا دن گھومتے ہیں، اپنا کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، جب موقع ملا آ کر کے تراویح میں کھڑے ہو گئے، اور ایک حافظ قرآن جب کہیں قرآن سنانے کے لیے جاتا ہے وہ پورا دن قرآن پڑھتا ہے، اس کی تیاری کرتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے جاؤں گا اور وہاں مجھے تراویح پڑھانی ہے، اور کہ ایک میری اٹک بھی نہ آ جائے، ایک غلطی بھی نہ آ جائے، اور یہ ساری اگر کوئی غلطی بھی آ جائے تو وہ ساری لوگوں کی باتوں کو سہتا ہے، یہاں تک کہ وہ پورا دن قرآن پر صرف کرتا ہے کہ میں اچھے سے اچھا قرآن کیسے سنا دوں۔ تو اب مثال کے طور پر یہ سمجھیے آپ کہ اگر یہ بندہ تراویح سنانے کے بعد 1 مہینے کے بعد گھر جائے گا، اب آپ تو جب عید کا موقع آتا ہے تو آپ اپنے بچوں کو اچھی شاپنگ کرا کے لاتے ہیں، سامان دلوا کر کے لاتے ہیں، اہلیہ کا سوٹ دلوا کر کے لاتے ہیں۔ جب یہ حافظ قرآن اپنے گھر جائے گا، ادھر اس کی امی یا اس کی اہلیہ یا بچے یوں کہیں گے کہ بھائی مجھے سوٹ لانا ہے، سوٹ کے لیے پیسے دو، تو اب یہ کیا کہے گا؟ لو جی آپ سورہ بقرہ کا ثواب لے لو۔ بچی آئی، بچی نے کہا ابو آپ 1 مہینے کے بعد آئے ہیں، لاؤ مجھے اپنے لیے جوتیاں لانی ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ لو چلو تم سورہ نساء کا ثواب لے لو۔ تو اس کے گھر کے ماحول کا کیا بنے گا؟ اس لیے میری یہ اپیل ہے، اور اس کو ہمارے مفتی سعید پالن پوری نے بھی یوں فرمایا ہے کہ جو لوگ یوں پوچھتے ہیں کہ حافظ قرآن کو اجرت دینی چاہیے یا نہیں، یہ اجرت نہیں ہے، آپ اس کو خفیہ طور پر آپ ہدیے دیں ان کو، ان کی ضرورت پوری ہو، تاکہ ان کے بچے جیسے آپ اپنے گھروں میں جا کر کے شاپنگ کرا کے اپنے ماں باپ کو سامان لے کر کے دیتے ہیں، یہ حافظ قرآن جو پورا مہینہ قرآن پر لگا رہا ہے یہ بھی اپنے بچوں کو کچھ لے کر کے دے سکتا ہے۔ اس لیے میری اپنی ناقص
رائے تو یہ ہے، دو استاذوں کا حوالہ دیا ہے، مفتی سعید پالن پوری ایک جگہ بیان کرتے ہوئے اس کو خلاصے کے طور پر بیان فرماتے ہیں، ایسے ہی مولانا الیاس گھمن صاحب نے فرمایا، ایسے ہی عاجز بھی اپنی رائے رکھتا ہے کہ ہمیں پوچھنا، زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکت اور ہمت دی ہے تو آپ خاموشی کے ساتھ اپنے امام کی، اپنے تراویح پڑھانے والے کی امداد کیجئے گا، ان کو ہدایت دیں، ان کو تحائف دیں۔ چلو میں ایک اور بات آپ صاف کرتا چلوں کہ جو یوں فرمایا یا قوم لا اسلکم علیہ اجرا، یا قوم لا اسلکم علیہ مالا، تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس سے فرما رہے ہیں؟ یہ فرما رہے ہیں کفار سے فرما رہے ہیں۔ ایک جگہ ابو بکر ہے، ایک ابو جہل ہے، اور جب ان کو دین کی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے ہیں تو وہ کفار سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یا قوم لا اسلکم علیہ مالا، ہمیں تم سے اجرت نہیں چاہیے، تم سے ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں دین آپ کو بتانے کے لیے آئے ہیں۔ ابو بکر کو نہیں منع کیا گیا، ابو بکر تو چندہ لا کر کے دیتا تھا، پورا گھر ختم کر دیا۔ اس لیے ہدایت و تحائف تو ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کو دینے چاہیے، اور عید کی خوشی کے لیے اس بندے کی اگر مدد ہو جائے تو یہ اور بھی زیادہ اچھا، اور وہ خوشی کے ساتھ آپ کو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اور دعائیں دیتا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب بہت اچھا، مطلب جو آج کا ٹاپک رہا، اور خاص طور پہ اگر امام اور صاحبان ہیں، جو حفاظ صاحبان ہیں، ان کے تعلق سے مطلب ایک جو سوال تھا، لوگوں کا سوال تھا، چلو اس کا بھی آپ نے جواب دے دیا، بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ آئندہ دنوں میں بھی آپ کے پاس آتے رہیں گے اور آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔